بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد تسلیما کثیرا مبارکا فی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آن لائن عربی کا معلم کورس کا آج 5واں سبق ہے، اور اس کتاب عربی کا معلم حصہ اول کا یہ الدرس الاول ہے۔ الدرس الاول یعنی سبق نمبر 1۔ درس کہا جاتا ہے سبق کو۔ الدرس الاول پہلا سبق۔ کلمہ اور اس کی اقسام۔ کلمہ ایک تو کلمہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے کسی بھی بات کو۔ اس کلمہ سے مراد گرامر کا کلمہ ہے۔ کلمہ اور اس کی قسمیں۔ آپ نے اردو یا فارسی کی صرف و نحو میں صرف ایک فن ہے اور نحو ایک فن ہے۔ یہ عربی گرامر کے دو الگ الگ علم ہیں، دو الگ الگ فن ہیں۔ فن سے مراد علم۔ صرف و نحو میں کلمہ اور اس کے اقسام کا بیان تو پڑھ ہی لیا ہوگا، انہی باتوں کو ہم یہاں دوبارہ یاد دلاتے ہیں۔ تو اردو کی جہاں آپ گرامر پڑھتے ہیں وہاں بھی ان چیزوں کو پڑھتے ہیں آپ، لیکن کچھ قواعد کا، رولز کا فرق ہوتا ہے۔ الفاظ کے ہی آپ نے پڑھے ہوئے ہوں گے، وہاں بھی یہاں بھی پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر غائب ہے، ماضی ہے، حال ہے، مستقبل وغیرہ اس طرح کی چیزیں۔ نمبر 1، با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ یعنی وہ لفظ جس کا کوئی مفہوم ہو، کوئی معنی ہو، تو اس کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ کلمہ نہیں پڑھیں گے آپ، اس کو کلمہ پڑھیں گے۔ صحیح لفظ جو ہے کلمہ وہ پڑھیں گے آپ۔ اور وہ 3 قسم کا ہوتا ہے: اسم، فعل، حرف۔ اسم نہیں کہیں گے آپ، صحیح جو لفظ ہے اس کو یاد کریں۔ اسم، فعل اور حرف۔ اب پھر ان کی تفصیل کی طرف آتے ہیں۔ نمبر 1، اسم۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ اب اسم کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ اسم یہ وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی بتانے میں دوسرے کلمہ کا محتاج نہ ہو، اور اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ سمجھا نہ جائے۔ 2 باتیں ہیں اس میں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا معنی خود اسی سے سمجھ آ جائے گا، کوئی اور لفظ اس کے ساتھ ملائیں یا نہ ملائیں، کوئی اور کلمہ ساتھ ملائیں یا نہ ملائیں، اس کا معنی سمجھ میں آ جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسم میں کسی زمانے 3 ہیں نا، ماضی، حال اور استقبال۔ ماضی کہتے ہیں زمانہ گزشتہ کو، حال کہتے ہیں موجودہ زمانے کو، مستقبل کہتے ہیں آنے والے زمانے کو۔ تو جو اسم ہوتا ہے اس میں کسی زمانے کی طرف اشارہ نہیں کیا جاتا۔ جیسے رجل، مرد، یہ اب اسم ہے، معنی اس کا سمجھ آ رہا ہے، اس کے ساتھ کسی اور کلمہ کے ملانے کی ضرورت نہیں ہے، اور زمانے کی طرف اس میں کوئی اشارہ نہیں، بس مرد۔ حامد، حامد یہ نام ہے۔ ضرب مارنا۔ طیب اچھا۔ ہوا وہ، انا میں۔ یہ آپ یاد بھی کر لیں گے تو آپ کو یہ الفاظ کا ذخیرہ بھی آپ کے دماغوں میں جمع ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ اسم کی ڈیفینیشن ہے اور اس کی مثال ہے۔ مثالیں ان کی دیں 1 2 3 4 5 6 مثالیں دیں۔ راجل، اسی طرح امرأۃ بھی ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے ہیں، کتاب، قلم وغیرہ۔ فعل
یہ وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے۔ فعل کا معنی یہی ہوتا ہے، کرنا۔ تو یہ وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے اور 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس میں پایا جائے۔ تو فعل اور اسم میں یہ فرق ہوگا کہ فعل میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے گا، جیسے ضرب اس نے مارا، ذہب وہ گیا۔ اب ضرب اس نے مارا تو اس میں کام کرنا پایا گیا ہے، مارنا پایا گیا ہے، اور دوسرے نمبر پر زمانہ بھی پایا گیا ہے۔ کب مارا؟ ماضی میں مارا، اس نے مارا، مار چکا ہے تو کہہ رہے ہیں نا کہ مارا۔ ابھی حال ہوتا تو کہتے مار رہا ہے، آئندہ اگر مارنے کا ارادہ ہوتا تو کہتے کہ مارے گا، ٹھیک ہے۔ ذہب وہ گیا، یذہب وہ جاتا ہے یا جائے گا۔ تو اس میں اب یذہب میں حال اور مستقبل دونوں کا معنی پایا جاتا ہے۔ نوٹ، اگر کام کا کرنا سمجھا جائے مگر زمانہ نہیں سمجھا جائے تو وہ اسم ہی ہوگا، جیسے ضرب یعنی مارنا، یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں اسم کی تعریف میں بھی۔ حرف، حرف کسے کہتے ہیں؟ حرف نہیں کہنا آپ نے، حرف یاد کر لیں، پھر آپ صحیح جو لفظ ہے وہ یاد کریں، حرف، اور لفظ کو بھی لفظ یاد کریں، لفظ نہیں۔ حرف یہ وہ کلمہ ہے جس کے معنی اسم یا فعل کے ساتھ ملے بغیر سمجھ میں نہ آئیں۔ تو حرف جو ہوتا ہے اس کے معنی جو پہلے آپ نے 2 پڑھے ہیں نا، اسم یا فعل، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ملے بغیر اس کے معنی سمجھ میں نہیں آتے۔ جیسے من، سے، من کا مطلب ہوتا ہے سے، علی پر، جس طرح ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم، ٹھیک ہے، علی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے نیک بندوں پر، السلام علیکم سلامتی ہو تم پر۔ من کا مطلب سے، جیسے کہتے ہیں من اللہ اللہ کی طرف، منی میری طرف سے۔ فی کا مطلب میں، جس طرح ہم کہتے ہیں بارک اللہ فی کا، اللہ آپ میں برکتیں ڈالیں۔ الا کا مطلب ہوتا ہے طرف، جس طرح ہم کہیں من لاہور الا کراتشی، لاہور سے کراچی تک، من لاہور الا کویتا، لاہور سے کویتا تک، من لاہور الا راول بندی، لاہور سے راول پنڈی تک، ٹھیک ہے۔ ذہب زید الی المسجد، اب مثال دے رہے ہیں پوری۔ ذہب آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ فعل ہے، گیا کون؟ زید، زید، الی المسجد مسجد کی طرف، زید مسجد کی طرف گیا۔ تو آج کا یہی سبق ہے، اس کو یاد کیجئے۔ آگے پھر مزید کچھ چیزیں ہیں جو سمجھنے سمجھانے اور پڑھنے پڑھانے کی ہیں، وہ سمجھیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔